بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 31 ہے، جس کا عنوان ہے بر صغیر میں فقہ اسلامی کا ارتقاء اور اس بارے میں علماء کی خدمات۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 30 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے صاحب بدایت المجتہد یعنی ابن رشد رحمہ اللہ کا تعارف پڑھا تھا، یعنی ان کی تاریخ وفات، تاریخ پیدائش، ان کے اوصاف و کمالات، ان کی تصانیف، اور انہوں نے ابتدائی تعلیم و تربیت کیسے اور کہاں سے حاصل کی، اس پر ہماری تفصیلاً بات ہو چکی تھی۔ اور ایسے ہی پچھلے سبق میں دوسری چیز ہم نے ان کی کتاب بدایت المجتہد کا تعارف تفصیلاً پڑھا تھا، جس میں سب سے اہم بحث جو تھی وہ اس کتاب کی خصوصیات تھی۔ اس کی کیا کیا خصوصیات تھیں تفصیلاً ہم نے بلٹس کی صورت میں ان کو پڑھ لیا تھا۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی آمد کیسے ہوئی، اسلام کس طریقے سے ہندوستان میں داخل ہوا، اور پھر ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ فقہ اسلامی کے ارتقاء کی وجوہات کیا ہوئی ہیں، کہ کیسے اسلامی علوم بالخصوص فقہ جو ہے وہ بر صغیر میں ارتقاء پذیر ہو گیا، اس کی وجوہات کیا رہی ہیں، اس پر تفصیلاً انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اور پھر ہم پڑھیں گے آج کے سبق میں کہ بر صغیر کے علماء کی خدمات کیا رہی ہیں، کہ فقہ کو بڑھانے اور اس کی ترویج و تشریح کرنے کے بارے میں علماء کی کیا کیا خدمات رہی ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ اور آخر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ بر صغیر کے مختلف اداروں کی کیا خدمات رہی ہیں فقہ اسلامی کے بارے میں۔ تو اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کس طریقے سے داخل ہوا۔ تو بلازری نے ایک باب قائم کیا ہے فتوح السند کے نام سے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ سندھ کو سرکاری طور پر اسلامی مملکت میں شامل کرنے کی کوششوں کا جو آغاز ہوا ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہوا ہے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی یہ کوششیں شروع ہو گئی تھیں کہ کسی طریقے سے ہند کو اسلامی مملکت میں شامل کر لیا جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو عرب تاجر تھے وہ ہند آیا کرتے تھے اور یہاں پر تجارت کرتے تھے، تو اس طریقے سے مسلمانوں کے رسم و رواج سے، مسلمانوں کی عبادت کے طریقوں سے جو ہند کے لوگ تھے وہ واقف تھے، کیونکہ عرب لوگ یہاں پر آ کر تجارت کرتے تھے، اور صرف واقف ہی نہیں بلکہ ان کے اخلاقیات سے متاثر بھی تھے۔ تو گویا مسلمان یہاں پر آتے تھے تو جب وہ آتے تھے تو یہاں پر اسلام کی تبلیغ بھی کیا کرتے تھے، لوگوں کو مسلمان بنانے کی کوشش بھی کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس میں حکیم بن جبلہ کی سربراہی میں ایک وفد بھیجا گیا، اور اس وفد کی ذمہ داری اور ڈیوٹی یہ لگائی گئی کہ وہ سندھ اور بلوچستان کے حالات کا جائزہ لیں اور واپس آ کر خلیفہ کو اپنا آنکھوں دیکھا حال سارا بتائیں، تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ ہند کو ابھی فتح کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حکیم بن جبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور سندھ و بلوچستان کے حالات کا جائزہ لیا اور واپس آ کر خلیفہ کو اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا، اور ان الفاظ میں بیان کیا کہ وہاں پر پانی کم ہے، پھل کمزور ہیں، ردی ہیں، چور بہت زیادہ ہیں، بے باک چور ہیں، چھوٹا لشکر ہوگا تو ضائع ہو جائے گا اور بڑا ہوگا تو بھوک سے مر جائے گا۔ تو اس طریقے سے پھر کوئی خاص کوشش نہیں کی گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ وہ کسی طریقے سے ہند کو اسلامی مملکت میں شامل کر لیں۔ پھر اسی طریقے سے زمانہ گزرتا گیا اور محمد بن قاسم رحمہ اللہ کا زمانہ آیا۔ حجاج بن یوسف نے آپ کو بر صغیر پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا، تو محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے سندھ پر حملہ کر کے سندھ کو سرکاری مملکت میں، اسلامی مملکت میں سرکاری طور پر شامل کر لیا، اور یہاں پر بہت زیادہ لوگ محمد بن قاسم کے اخلاقیات سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول بھی کر لیا۔ تو اس طریقے سے پہلی مرتبہ باقاعدگی سے اسلام بر صغیر میں داخل ہو گیا۔ البتہ
عہد رسالت میں ہی داخل ہو چکا تھا حقیقت میں، کچھ لوگ اس وقت بھی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن باقاعدگی سے اور سرکاری سطح پر پہلی مرتبہ حجاج بن یوسف کی طرف سے بھیجے گئے محمد بن قاسم کے زمانے میں سندھ جب فتح ہوا تو اس وقت یہ سندھ اور ہندوستان کے کچھ علاقے سرکاری طور پر اسلامی مملکت میں شامل ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فقہ اسلامی کے ارتقاء کی وجوہات کیا ہیں، کہ کن وجوہات کی بنا پر ہندوستان میں بر صغیر میں فقہ اسلامی اور علوم اسلامی پھیلتے چلے گئے۔ تو جیسے ہی اسلام بر صغیر میں داخل ہوا تو روز بروز پھیلتا چلا گیا اور روز بروز لوگ مسلمان ہوتے رہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ پوری سلطنت اور پورا ہند، پورا بر صغیر جو ہے اس پر مسلمانوں کی حکومت ہو گئی۔ تو جب ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت ہو گئی تو اس مسلم عہد میں، مسلمانوں کے اس زمانہ حکومت میں فقہ اسلامی کو بہت زیادہ وقت دی گئی۔ سلطنت مغلیہ کے جو علماء کرام تھے انہوں نے اس فن میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا اور اپنی دلچسپیوں کا مرکز فقہ اسلامی کو بنا لیا، کیونکہ ان میں سے بہت سے علماء ایسے تھے جو سینٹرل ایشیا سے ہجرت کر کے ہندوستان میں آئے تھے، تو ان علماء نے اپنی دلچسپیوں کا مرکز فقہ اسلامی کو رکھا۔ اس وجہ سے یہ فقہ اسلامی ترقی کرنے لگا بر صغیر میں۔ اس علم کے فروغ کی ایک دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اسے سیاسی حکمرانوں سے قربت کا ایک اہم وسیلہ تصور کیا جاتا تھا۔ جو کوئی اس فن میں مہارت حاصل کر لیتا تھا تو اسے کوئی سیاسی یا حکومتی عہدہ ملنے کی امید ہوتی تھی اور حکومت کی طرف سے کوئی عہدہ دیا بھی جاتا تھا۔ چنانچہ تدریس اور تصنیف کے میدانوں میں علم فقہ کو ایک عظیم مقام مل گیا اور ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ وہ علم فقہ میں مہارت حاصل کر کے، کامیابی حاصل کر کے کوئی بھی حکومتی عہدہ حاصل کر لیں۔ اس علم کے ارتقاء کی ایک تیسری وجہ یہ ہے کہ جو ہندوستان میں مدارس تھے یا اسلامی علوم کے مراکز تھے، ان اداروں میں فقہ اسلامی کو باقاعدہ ایک مضمون کی حیثیت سے قبول کیا گیا اور مدارس کی درس گاہوں میں اس کو پڑھایا جانے لگا۔ تو جب اس نے ایک مضمون کی حیثیت اختیار کر لی، مدارس میں اس کو پڑھایا جانے لگا، تو پھر ہر طالب علم جو بھی مدرسے سے پڑھ کے آتا وہ علم فقہ کا ماہر ہوتا۔ تو اس دور میں اس فن کو ایک امتیازی شان حاصل ہو گئی، چونکہ یہ درس گاہ کی زینت بن چکا تھا۔ اب جب کہ ہم نے دیکھ لیا کہ بر صغیر میں فقہ اسلامی کا ارتقاء کس طرح اور کن وجوہات کی بنا پر ہوا، تو اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر میں علماء کی فقہی خدمات کیا رہی ہیں۔ تو پہلی خدمت بر صغیر کے علماء کی یہ رہی ہے کہ جب ارتقائی مراحل میں تھا فقہ اور فقہ بالکل ابتدا میں تھا، تو علماء نے شروع اور حواشی کے ناموں سے بہت سی کتابیں تیار کی، جو عموماً قدیم فقہا کی کتابوں پر ایک گویا کہ اضافہ ہوتا تھا، جیسے ہدایہ کی شرح لکھ دی اور قدوری کی شرح لکھ دی اور مسلم الثبوت، المنار وغیرہ، یہ ساری شروحات ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی اس دور میں فقہی خدمت یہ رہی ہے کہ جو پرانے فقہائے احناف کی کتابیں تھیں ان پر اضافہ کیا ہے، ان کو آسان صورت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری خدمت علماء کی یہ بھی رہی ہے کہ علماء بر صغیر نے فقہ پر باقاعدہ سے کتابیں لکھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی کتاب کی شرح ہو یا کسی کتاب پر حواشی لکھی ہو، نہیں، بلکہ باقاعدہ سے اپنے ذہنی فکر کو اس کتاب کے اندر شامل کیا ہے، اپنی آراء اور اپنے نظریات کو کتاب کے اندر لکھا ہے۔ ان کتابوں میں سے کچھ کتب تو شائع ہو چکی ہیں اور اہل علم کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہیں، اور کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ وہ ابھی تک مخطوطات کی صورت میں ہیں، وہ ابھی طبع نہیں ہوئی، جیسے پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں کچھ موجود ہیں، مولانا آزاد لائبریری میں بھی کچھ موجود ہیں، استنبول لائبریری میں جو کہ مصر میں ہے وہاں پر کچھ موجود ہیں، یعنی مختلف لائبریریز کے اندر موجود ہیں، وہ باقاعدہ ابھی تک شائع نہیں ہوئے۔ ان کتابوں میں سے چند ایک کا تعارف ہم مختصراً دیکھتے ہیں۔ ان میں سے پہلی کتاب ہے فتاوی غیاثیہ۔ یہ فقہ کی بڑی عظیم کتاب ہے اور اس کے اندر بہت سے مسائل کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ہندوستان کے حکمران غیاث الدین بلبن کی طرف منسوب ہے۔
چونکہ اس کے نام میں غیاث آتا ہے اس لیے اس کا نام فتاوی غیاثیہ رکھ دیا۔ یہ جو سلطان تھا غیاث الدین بلبن، اس کے زمانے میں بہت زیادہ علمی خدمات اور فقہی خدمات سر انجام دی گئیں، جن میں سے سب سے اہم جو ہے وہ فتاوی غیاثیہ ہے۔ اس کو فقہی اعتبار سے اس لیے زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیاث الدین بلبن جو تھا وہ فقہی مسائل سے بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا اور فقہا کی کاوشوں کا بڑا احترام کرتا تھا۔ یہاں تک بتایا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ دسترخوان پر اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا تھا تب تک اپنے ساتھ علماء کو شامل نہیں کر لیتا تھا۔ اور یہ فقہ کی کتاب فتاوی غیاثیہ جو ہے صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی موجود ہے، اور بہت سے انقلابات آئے، بہت سے تغیرات آئے، لیکن پھر بھی آج تک یہ کتاب پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری کی زینت ہے، جو کہ بر صغیر کے فقہا اور علماء کی فقہی خدمات کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایسے ہی ہندوستان کے فقہا اور علماء کی خدمات کا منہ بولتا ثبوت ایک کتاب فتاوی تاتار خانیہ بھی ہے، اور اس کتاب کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تقریباً 30 جلدوں میں اس کو لکھا گیا ہے۔ اسلامی دور کے ہندوستان کا یہ وہ فقہی ذخیرہ ہے جس کی ضخامت اور مسائل کی تفصیلات کے بارے میں مثال نہیں ملتی۔ اس کتاب کے مصنف مولانا عالم بن علا پانی پتی تھے، جو کہ عربی ادبیات کے ایک با کمال ماہر عالم تھے۔ انہوں نے پہلے زاد السفر کے نام سے اس کتاب کو لکھا، پھر اس کو امیر تاتار خان کے طرف منسوب کرتے ہوئے اس کو فتاوی تاتار خانیہ کے نام سے موسوم کر دیا۔ لیکن جو تغلق بادشاہ تھا وہ چاہتا تھا کہ اس کتاب کی نسبت میری طرف ہو جائے، لیکن مصنف علیہ الرحمہ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ تاتار خان اور مصنف کے درمیان دوستی کے گہرے تعلقات تھے، اس لیے مصنف نے اپنے دوست تاتار خان کی طرف اس کتاب کی نسبت کی اور تغلق بادشاہ کی درخواست منظور نہ کی۔ ایسے ہی پھر علماء کی یہ بھی بڑی خدمت رہی کہ 1857 کے بعد جب اردو میں کتابیں پبلش ہونا شروع ہو گئی تو شروع میں علماء نے فقہ اسلامی پر چھوٹے کتابچے اور رسائل تیار کیے جو آسان زبان میں اور اہم مسائل پر لکھے جاتے تھے۔ پھر جیسے جیسے اردو زبان و ادب نے ترقی کی تو ساتھ ساتھ فقہی کتب کی تصنیف و تالیف میں بھی ایک خوشگوار اضافہ ہوا، اور زندگی کے مختلف گوشوں سے متعلق بڑی تفصیلی کتابیں معرض وجود میں آنے لگیں۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں جو اردو زبان کی کتابیں ہیں اور فقہی کتابیں لکھی گئی اردو زبان میں، وہ اپنے اندر جدید مسائل کا حل پیش کیے ہوئے ہیں، یعنی عصر جدید میں جو نئے مسائل، جدید مسائل ابھر رہے ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے سیاسی ہوں، سماجی ہوں، کسی بھی قسم کے مسائل ہیں، تو یہ اردو کے فتاوی، اردو کی فقہی کتابیں ان مسائل کا حل پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بر صغیر میں ان کتابوں کو لکھنے والی شخصیات کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں فقہی خدمات کے لیے صرف کر دی تھیں، جن میں مولانا اشرف علی تھانوی، مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب، مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب، مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب، اور اس کے علاوہ بے شمار نام ہیں۔ انہوں نے انتہائی زیادہ فقہی خدمات بر صغیر میں سر انجام دی۔ اب ہم بر صغیر کے جو علمی مراکز اور علمی مدارس تھے جنہوں نے فقہی خدمات سر انجام دی ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ہندوستان کے جو مدارس ہیں اور علمی مراکز ہیں، ان میں دارالعلوم دیوبند کا نام علوم فقہ کے خدمات کے حوالے سے سر فہرست ہے۔ درس و تدریس، تصنیف و تالیف، افتاء و قضاء کے ذریعے اس مدرسہ نے بے مثال کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اس مدرسے نے بہت سے نامور مفتی اور بہت سے نامور فقہا کرام پیدا کیے ہیں۔ اس مدرسے نے افتاء اور استفتاء کے ذریعے مسلم معاشرے کی زبردست قسم کی خدمت سر انجام دی ہے۔ اس مدرسے کی خدمات آج ہمارے سامنے بھی موجود ہیں۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند کی صورت میں کتاب موجود ہے، نظام الفتاوی کی صورت میں اس مدرسے کی کتاب موجود ہے، عزیز الفتاوی کے نام سے اس مدرسے کی خدمت ہمارے سامنے آج بھی موجود ہے۔
اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مدارس اور ادارے ہیں جنہوں نے فقہی خدمات سر انجام دی ہیں، جن میں ندوۃ العلماء لکھنؤ ہے، جامعہ سلفیہ بنارس ہے، جامعہ اسلامیہ ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے سامنے علماء کی اور اداروں کی جو خدمات ہیں، فقہی خدمات جو بر صغیر میں انہوں نے سر انجام دی تھیں، وہ آج ہمارے سامنے پیش کر دی گئی ہیں۔ تو لہٰذا آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ بنا کہ آج ہم نے اس سبق میں بر صغیر میں اسلام کی آمد کیسے ہوئی سیکھ لیا، اور ایسے ہی فقہ اسلامی کا ارتقاء بر صغیر میں ہوا تو اس کی وجوہات کیا تھی، یہ بھی تفصیلاً ہم نے دیکھ لیا، اور بر صغیر کے علماء کی جو فقہی خدمات تھی ان کے بارے میں ہم نے تفصیلاً بات کی ہے، اور بر صغیر کے جو مدارس اور دینی مراکز تھے ان کی فقہ کے بارے میں کیا خدمات رہی ہیں تفصیلاً ہم نے پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 32 میں پاکستان میں قانون سازی کی تاریخ، اس موضوع پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔